تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، کیونکہ جانور ان کے مشغلہ زیادہ تھا، ہمیں ایسا کریں کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں۔ اب جانور سے تو جانور پیدا ہوتا ہے، پہاڑ سے کسی نے جانور پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا نا۔ تو انہوں نے ایسا مطالبہ کیا، ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام ایسا کام نہیں کر سکیں گے تو جو ہے نا پھر ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، کہ ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے، ایک دن تم جانوروں کو پلایا کرو۔ ایک دن وہ پلاتے تھے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ لیکن جو ہے نا ان کو پھر یہ صبر نہیں آیا کہ بھئی ہمارے ایک دن تو ہمارے جانور پھر بھی بھوکے ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا اس کا گردن بھی کاٹ دی، اور اس اونٹنی جب گری اور پاؤں اس کے کٹے تو اس نے زور سے آوازیں لگائی، اونٹنی نے زور سے آوازیں چیخیں ماری۔ اس کا جو بیٹا تھا نا، وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ میری ماں جو ہے اس طرح قتل ہو رہی ہے، وہ بھاگا سیدھا، اور جس پہاڑ سے وہ اونٹنی نکلی تھی اس پہاڑ پہ گیا، وہ پہاڑ پھٹا اور وہ اندر چلا گیا۔ تو پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، چہرے بگڑ گئے، زرد چہرے ہو گئے، جیسے زردہ ہوتا ہے نا ایسے چہرے ہو گئے۔ جمعرات والے دن ان کے چہرے بالکل سرخ جیسے آگ ہوتی ہے اس طرح ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 154 سے لے کر 159 تک۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا، جس کا ذکر کئی دنوں سے چل رہا ہے، اور اس میں جو ہمارے لیے ہدایات ہیں اس کو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اپنی اتباع کا حکم دیا، تو قوم نے الٹا یہ جواب دیا کہ صالح علیہ السلام آپ تو ایسے ہیں جن کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، آپ کی عقل معاذ اللہ ٹھکانے نہیں رہی۔ ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ کل ان آیات کا میں نے جو ہے نا اس بارے میں بتلایا تھا کہ پیغمبر نسل انسانی سے تشریف لاتے ہیں، لیکن پیغمبر کا جو مقام ہوتا ہے، پیغمبر کی جو روحانیت ہوتی ہے، وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ عرفہ ہوتی ہے۔ جیسے آب زمزم ہے نا، جیسے آب زمزم وہ بھی ایک پانی ہے، اور یہ جو ہم پیتے ہیں یہ بھی پانی ہے، دیکھنے کے اعتبار سے تو دونوں پانی ہے، لیکن جو فضیلت اور جو مقام آب زمزم کو حاصل ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہے عام پانی کو۔ اسی طرح جو ہے نا حجر اسود وہ بھی ایک پتھر ہے، اور یہ بھی ہمارے پہاڑوں کے پتھرات ہوتے ہیں، لیکن جو مقام اور مرتبہ حجر اسود کا ہے وہ عام کا نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ بھی دیکھنے کے اعتبار سے ایک عمارت ہے، دیکھنے کے اعتبار سے ایک کمرہ ہے، عمارت ہے، لیکن جو مقام اور مرتبہ جو ہے نا کعبۃ اللہ کا ہے وہ ہمارے ان کمروں اور ان عمارات کا نہیں ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نسل انسانی سے تشریف لاتے ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے یہ انسان ہیں، لیکن اللہ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ ساری کائنات سے زیادہ ہوتا ہے۔ کون بے وقوف ہے جو پیغمبروں کو اپنے جیسا کہتا ہے؟ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ پیغمبر ہمارے جیسا عام انسان ہے، معاذ اللہ وہ آدمی کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا صالح علیہ السلام اگر آپ اللہ کے رسول ہیں فأتی بآیہ، کوئی ہمیں معجزہ دکھائیں، ہم معجزہ دیکھ کر مان لیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا پیغمبر کا ایک ایک زندگی کا لمحہ وہ معجزہ ہوتا ہے، نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس کے علاوہ بھی اور بہت سے معجزات دیتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہاں بھی کیا معجزہ تم مانگتے ہو؟ تو اس کو کہتے ہیں فرمائشی معجزے، جو وہ فرمائش کریں وہی پوری ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، کیونکہ جانور ان کے مشغلہ زیادہ تھا، ہمیں ایسا کریں کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں۔ اب جانور سے تو جانور پیدا ہوتا ہے، پہاڑ سے کسی نے جانور پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا نا۔
تو انہوں نے ایسا مطالبہ کیا، ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام ایسا کام نہیں کر سکیں گے تو جو ہے نا پھر ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دے دیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ معجزہ یہ مانگ رہے ہیں، آپ یہ معجزہ دکھا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی جو ہے نا دعا کو قبول فرمایا۔ پہاڑ سارے دیکھ رہے ہیں، پہاڑ پھٹا اور پہاڑ سے ایک بہت بڑی اونٹنی برآمد ہوئی۔ اب جانور ہمارے چھوٹے ہیں تو اس سے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو پہاڑ جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑی جو ہے نا پھر معجزہ بھی تھا اللہ کا، اللہ کی طرف سے۔ وہ اونٹنی پیدا ہوئی اور وہ گابھن بھی تھی، 10 ماہ کی گابھن اونٹنی۔ عرب کے ہاں بہت بڑا قیمتی مال ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، گائے بھینس جو ہے نا وہ بیانے کے قریب ہو جائے تو قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس کی قیمتی ہوتے ہیں۔ تو وہ 10 ماہ کی گابھن اونٹنی تھی۔ اب اس نے سب کے سامنے بچہ بھی دے دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام سے جس معجزے کا مطالبہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اب تو دیکھ لیا نا، ایمان لے آؤ۔ اب کچھ لوگ تو ایمان لائے، کچھ لوگ پھر بھی کفر کے اوپر اڑے رہے، ایمان نہیں لائے۔ اب وہ اونٹنی جو تھی نا، اتنا بڑی اونٹنی، ہاتھی اس کے سامنے کیا ہے؟ ہاتھی کیا ہے اس کے سامنے؟ وہ بڑی اونٹنی تھی۔ اب وہ جس جگہ سے بھی گزرتی تھی، جہاں سے بھی گزرتی، جس چراگاہ میں جاتی گھاس چرنے کے لیے، تو وہ لوگوں کے جانور چر رہے ہوتے تھے، وہ ڈر کے بھاگ جاتے، پتہ نہیں یہ کیا چیز آ گئی ہے۔ اور اونٹنی کنویں سے پانی پینے کے لیے جاتی تو اللہ کی طرف سے جو ہے نا، کیونکہ آزمائش بھی ہوتی ہے نا، تو وہ کنویں کا پانی سارے کا سارا پی جاتی۔ تو وہ لوگ آئے، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ حضرت مہربانی کریں، ہمارے تو جانور بھوکے مر رہے ہیں، یہ سارا پانی پی جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اب ایسا ہے، قال ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ساری مخلوق اللہ کی ہے نا، لیکن اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ اس لیے کہا اللہ کی اونٹنی ہے کہ بغیر کسی ظاہری واسطے کے اللہ نے معجزے کے طور پہ عطا کی ہے۔ خیال کرنا، اس کو کچھ نہیں کہنا، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ جس دن تمہارے جانوروں کی باری ہوگی نا، یہ اونٹنی نہیں آئے گی اس پانی پینے کے اوپر، اور جب اس کا دن ہوگا پھر تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ آزمائش تو تھی نا۔ تو اب جس دن ان کے جانوروں کو پانی پلانے کی باری ہوتی تھی تو باقی لوگوں کے جانور جو ہے نا نہیں جاتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، کہ ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے، ایک دن تم جانوروں کو پلایا کرو۔ ایک دن وہ پلاتے تھے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ لیکن جو ہے نا ان کو پھر یہ صبر نہیں آیا کہ بھائی ہمارے ایک دن تو ہمارے جانور پھر بھی بھوکے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ معاف فرمائے، اس قوم کی ایک عورت تھی، اس کی چند بیٹیاں تھیں اور بڑی مالدار تھی، انہوں نے چند لوگوں کو اکٹھا کیا کہ بھائی اس اونٹنی کا کوئی کام کرو، اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو ہم جو ہے نا، اس عورت نے کہا میں اپنی بیٹیاں تمہارے حوالے کر دوں۔ اس قوم کے اندر شریر قسم کے لوگ تھے، 9 آدمی تھے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ بھائی اب ہم اونٹنی کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو قوم کو متوجہ کیا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، بھائی خیال کرنا، اس کو بری نیت سے ہاتھ تک بھی نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر تم جو ہے نا اس اونٹنی کو برائی کی نیت سے ہاتھ لگایا نا تو پھر اللہ کا بہت بڑا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا۔ خیال کرنا، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ لیکن قوم کی بد نصیبی، بدبختی، یہ 9 آدمی جو ہے نا یہ راستے کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے اونٹنی گزرتی تھی۔ تو ان بدبختوں نے کیا کیا، اس اونٹنی کے اوپر حملہ کیا، 9 آدمیوں نے مل کر نا حملہ کیا اور اس کی پہلے تو ٹانگیں کاٹی، ٹانگیں کاٹنے کے بعد وہ گر گئی نیچے، اور پھر جو ہے نا اس کا گردن بھی کاٹ دی، اور اس اونٹنی جب گری اور پاؤں اس کے کٹے
تو اس نے زور سے آوازیں لگائی، اونٹنی نے زور سے آوازیں چیخیں ماری۔ اس کا جو بیٹا تھا نا، وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ میری ماں جو ہے اس طرح قتل ہو رہی ہے، وہ بھاگا سیدھا، اور جس پہاڑ سے وہ اونٹنی نکلی تھی اس پہاڑ پہ گیا، وہ پہاڑ پھٹا اور وہ اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، اب اس طرح ان خبیثوں نے جو ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا اِذِ انبعث اشقاہا، سب سے بڑا بدبخت کھڑا ہوا، قزار بن سالف اس کا نام تھا، سب سے پہلے اس نے حملہ کیا تھا خبیث نے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بدبخت کہا۔ اب اللہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو مقدس چیزیں ہوتی ہیں، ان کی توہین کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو حضرت صالح علیہ السلام گھبرائے ہوئے آئے اور لوگوں سے کہا ظالمو تم نے یہ کیا کر دیا؟ اب فرمایا کہ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، انہوں نے تو اس کو کاٹ دیا، پھر بعد میں پچھتانے لگے کہ ہم نہ کرتے ایسے، لیکن توبہ پھر بھی نہیں کی۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ بدھ کا دن تھا جو انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کو کاٹا تھا اور قتل کیا تھا۔ اب جمعرات کا دن، پھر ہفتے کا جو ہے نا اس کا دن، جمعہ کا دن، اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر عذاب آئے گا 3 دن کے اندر اندر۔ تو پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، چہرے بگڑ گئے، زرد چہرے ہو گئے، جیسے زردہ ہوتا ہے نا ایسے چہرے ہو گئے۔ جمعرات والے دن ان کے چہرے بالکل سرخ جیسے آگ ہوتی ہے اس طرح ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا قوم نے کہ بھائی اگر عذاب آتا ہے ہمارے اوپر، پھر حضرت صالح علیہ السلام بھی تو نہ بچے نا، اگر ہم ہلاک ہوتے ہیں تو یہ بھی زندہ نہ رہیں، ان کو بھی ختم کرو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، 9 آدمی بڑے شریر تھے، انہوں نے کہا آج رات حضرت صالح علیہ السلام پہ حملہ کریں گے، قتل کریں گے حضرت صالح علیہ السلام۔ ہاں تو میں یہی عرض کر رہا ہوں، اللہ کی جو مقدسات ہیں نا، ہاں جیسے کعبۃ اللہ ہے، قرآن مجید ہے، علماء کرام ہیں، یہ مقدسات ہیں، ان کی توہین کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے۔ اللہ کے قرآن کی توہین، یا تو ویسے ہی قرآن کی توہین کر دے آدمی، یا قرآن کے احکامات پہ عمل نہ کرے تب بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو بہرحال وہ رات کو مشورہ کر کے حضرت صالح علیہ السلام کا جو گھر تھا نا وہ پہاڑی کے اوپر تھا، یہ رات کو حملے کی نیت سے چڑھے پہاڑی کے اوپر۔ ابھی یہ چڑھ رہے تھے 9 آدمی، اوپر سے بہت بڑا پتھر ٹوٹا پہاڑ سے آیا ان کے اوپر اور سارے کے سارے وہیں مردار ہو گئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی ایک مکر کر رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ وَمَكَرُ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر کی خفیہ۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر تھی۔ کون ہے جو اللہ کے عذاب کو روک سکے؟ یہ تو 9 کے 9 مر گئے ادھر۔ اب جب جمعہ والا دن آیا نا، صبح صبح ان کے سب کے چہرے بالکل جیسے کالی رات ہوتی ہے نا، سیاہ ہو گئے۔ پہلے دن زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ چہرے، اور تیسرے دن ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو گئے، کالے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اتنا چیخ ماری کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے، مر گئے سارے کے سارے، اور مردوں کی کثرت ہو گئی، اور جو ہے نا پھر زلزلہ بھی آیا۔ اس بستی کے اندر ایک عورت ایسی تھی جو حضرت صالح علیہ السلام کی سخت دشمن تھی، لیکن وہ بدبخت پاؤں سے بھی معذور تھی۔ جب یہ عذاب آیا باقی کوئی نہیں بچا، ایک یہ عورت بچی تھی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس عذاب کے خوف سے جب یہ ڈری اور بھاگی نا تو اس کے پاؤں کھل گئے، ٹھیک ہو گئے۔ یہ بھاگتی ہوئی گئی اور دوسری بستی کے اندر جا کے بتایا بھائی قوم سمود والے ہلاک ہو گئے، اللہ کا عذاب آیا، او جلدی کرو مجھے پانی پلاؤ، میں پیاس سے مرتی ہوں۔ ڈری گئی تھی نا بھاگتی ہوئی، تو لوگ پانی لینے گئے، وہ ادھر ہی مر گئی، وہ بھی مردار ہوگی پیاسی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور آدمی تھا جس کا نام ابو ریغال تھا، قبیلہ طائف میں جو بنو ثقیف ہے نا، یہ اسی کی نسل سے ہے، ابو ریغال کی نسل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے نا فتح کرنے کے لیے، ایک تو طائف کا پہلا سفر ہے مکہ مکرمہ کا،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جو ہے نا دعوت و تبلیغ کی نیت سے گئے تھے، وہ سفر تو آقا اکیلے تھے، ایک صحابی ساتھ تھے آقا کے، اور جب جہاد کے لیے فتح کرنے کے لیے گئے تو راستے میں یہ ابو رغال کی قبر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر ابو رغال کی ہے، یہ قوم سمود کا آدمی تھا، جب عذاب آیا تھا قوم سمود کے اوپر تو یہ آدمی وہاں نہیں تھا، یہ مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا، حرم میں تھا، یہ اس وقت عذاب سے بچ گیا، لیکن جو ہی یہ حرم سے باہر نکلا نا واپس جانے لگا، اللہ کا عذاب آیا تو یہ بھی مر گیا، ابو رغال بھی مر گیا، یعنی ظالموں میں سے کوئی بھی نہیں بچا۔ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے، اس کی قبر کے اندر اس کے ساتھ سونے کی چھڑی دفن ہے، سونے کی لکڑی، تو بعض لوگوں نے قبر کو کھودا تو واقعی سونے کی لکڑی مل گئی ان کو، ہاں تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھائی فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ نے ان کو عذاب سے پکڑا، عذاب آیا ان کے اوپر، اور یہ بڑا عذاب تھا، بڑے عذاب سے بڑے دن کا عذاب، ایک تو یہی مطلب ہے کہ قیامت کے دن تمہیں عذاب ہوگا، دوسرا یہ کہ جس دن کسی قوم کی تباہی ہوتی ہے نا وہ دن بھی تو بڑا عظیم ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں جب پاکستان بنا تھا تو بڑا عظیم دن ہے جی پاکستان جب بنا، اس لیے یوم پاکستان کی تقریب خوشیاں مناتے ہیں لوگ، تو جس دن کے اندر قوم کے اوپر عذاب آتا ہے وہ بھی بڑا دن ہوتا ہے عبرت کے اعتبار سے، عبرت کے اعتبار سے بڑا دن ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب آیا، قوم سمود تباہ ہو گئی، آج ان کے کھنڈرات ان کے نام و نشان تک ختم ہو گئے، صرف کھنڈرات ہیں جو یہ نوحہ کر رہے ہیں کہ یہاں بھی کوئی قومیں بستی تھیں۔ ان فی ذالک لآیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اس واقعے کے اندر عبرت حاصل کرو، نہ تمہاری طاقتیں رہیں گی، نہ تمہارا مال و دولت رہے گا، نہ تمہاری صحتیں رہیں گی، ہاں یہ ساری چیزیں ڈھلتا سایہ ہے، جیسے سایہ ڈھل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح جوانی بھی ختم، مال و دولت بھی ختم، صحت بھی ختم، ساری چیزیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو پہاڑوں کا جگر چیرنے والے ہوتے تھے آج لاٹھی سے بھی نہیں چل سکتے بیچارے، ایسے تو ان فی ذالک لآیہ، بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اکثر لوگ وما کان اکثرہم مؤمنین، اللہ نے شکوہ کیا اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرے رب بڑی زبردست ہے، طاقتوں والے ہیں، پکڑنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی پکڑ سے بچا نہیں سکتا، الرحیم، نافرمانی کے باوجود بھی پھر اللہ تعالیٰ فوری نہیں پکڑتے، رحیم ذات جو ہے رحم کرنے والی ذات ہے، اللہ موقع دیتے ہیں انسان کو سنبھلنے کا، تو جب تک زندگی ہے موقع ہے ہمارے پاس، ہم اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا اور اللہ کے اطاعت والے کاموں میں خرچ کریں، یہ سارے واقعات ہمارے لیے عبرت ہے۔ قوم عاد تھے چلے گئے، نام و نشان ختم ہو گیا، ہم بیٹھے ہیں، ایک دن آئے گا ہمارا وجود دنیا سے مٹ جائے گا، کوئی پہچاننے والا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا۔ ہاں اللہ ہمیں قرآن سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔